تو یہ جو آرڈر جاری کرتے ہیں بند کمرے میں بیٹھ کر، ٹھنڈے کمرے میں، ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھ کر، ایپس کمیٹی والے جب فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بارڈر بند کرتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کو روزگار دینا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے، آئین پاکستان کی روشنی میں ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں میڈیا کے توسط سے کہ یہ جو بارڈر کا کاروبار میں عام لوگوں کو آج بھی کم فائدہ ہے۔ میں آپ کو پنجگور میں ایک رات کی جو کمائی ہے، وہاں کے ضلع انتظامیہ، وہاں کے لوگ 10 کروڑ ایک رات کی کمائی ہے پنجگور بارڈر کی، ایک رات کی، وہ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور لوگوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ضلع کیچ کی ایک رات کی 10 کروڑ سے زائد آمدنی ہے، ایک رات کی۔ ڈپٹی کمشنر صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ وہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ 2 لاکھ روپے فی مزدور سے یہ لیتے ہیں ظالم، ٹوکن کے نام پہ یہ ظالم لیتے ہیں فی گاڑی۔ 3-4 ہزار گاڑیاں کیچ کے وہ ایران بارڈر سے، عام لوگوں کو پابندی، ایک غریب کی باری بارڈر میں 40 دن کے بعد آتا ہے، یہ 10 کروڑ ایک رات کماتے ہیں، بھی پیسے کہاں جاتے ہیں؟ اس ایک رات کے کیچ کے 10 کروڑ، ایک رات کے پنجگور کے 10 کروڑ، گوادر کے کروڑ، یہ کہاں جاتے ہیں؟ اور کوسٹ گارڈ والے وہاں فیول لیتے ہیں، وہاں جو ہمارے بورڈ سے جو فیول لاتے ہیں تو سالانہ لاکھوں لیٹر فیول صرف کوسٹ گارڈ ضبط کر لیتا ہے۔ یہ ناکا کاڑی چیک پوسٹ ہے، وہاں جاتے ہیں آپ کراچی کی طرف، فی گاڑی 5 لاکھ روپے کوسٹ گارڈ لیتا ہے، ایک گاڑی کا، ہزاروں گاڑیاں ایک دن میں گزرتے ہیں، یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہ پیسے کون لیتا ہے؟ تو یہ جو بتہ خوری کرتے ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو، عام لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے، تو اس میں بھی بلوچستان کے بمشکل 20% بھی بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح گڈانی شپ بریکنگ جو یارڈ ہے، اس میں بھی ہزاروں ورکر کام کرتے ہیں، اس میں بھی بلوچستان کے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سرکار کے اعداد و شمار کے مطابق گورنمنٹ خود بتاتا ہے کہ ہم سالانہ صرف 5000 لوگوں کو بمشکل روزگار دے سکتے ہیں، صرف سالانہ۔ تو آپ اعداد و شمار جمع کریں تو سالانہ لاکھوں ہمارے نوجوان معاشرے میں داخل ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے، مکمل کرتے ہیں، پھر ہمارے معاشرے کے عملی سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اور گورنمنٹ سیکٹر میں جو خود گورنمنٹ والے بتاتے ہیں کہ صرف سالانہ ہم 5000 روزگار مہیا کر سکتے ہیں لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کی تو بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی، پڑھے لکھے نوجوانوں کی بھی وہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، وہ مزدوری کرتے ہیں، اپنے والدین کی کفالت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں۔ ہمارا بلوچستان کا ذریعہ معاش یا روزگار کا بہت بڑا جو ذریعہ ایک بارڈر کاروبار پر بھی ہے۔ چمن افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہمارے ایک رقبہ، ایک طویل ایک رشتہ ہے، اور اسی طرح ایران کے ساتھ ہے۔ چمن سے لے کر گوادر تک جو یہ کاروبار ہے بارڈر کا، اس میں ایک اعداد و شمار کے مطابق 25 سے 30 لاکھ لوگ اسی کاروبار سے منسلک ہیں، 25 سے 30 لاکھ لوگ اسی بارڈر کاروبار سے منسلک ہیں۔ واپس لیا جائے یہ فیصلہ، اور مزدوروں سے جو بتہ خوری ہے وہ ختم کیا جائے، اور پورے بلوچستان میں، جیسے ابھی 3 دن گوادر بند تھا، گوادر اس لیے بند تھا کہ تربت کی گاڑی گوادر میں نہ آئے۔ بھئی یہ کوئی ملک کے آئین میں ہے؟ تربت کیا ہے؟ افغانستان ہے؟ تربت کو انڈیا ہے؟ پنجگور کو انڈیا ہے؟ کلات کو انڈیا ہے؟ کہ کلات والے گوادر میں کام نہ کرے، مستنگ والے گوادر میں کام نہ کرے، تربت والے گوادر میں کام نہ کرے؟ گوادر پاکستان کا حصہ ہے یا کوئی چائنا کا حصہ ہے؟ تو لوگ اس لیے احتجاج کر رہے تھے کہ کیا کس ملک کے قانون کے تحت آپ لوگوں کی آمد و رفت کو پابندی لگاتے ہو؟